اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس لیکچر کے اندر ہم اپنے کورس کی تھرڈ پوئم مینس کے لولیسٹ آف ٹریز دا چیری ناؤ بائی اے ہاؤس مین اس کو ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فرسٹ پوئم کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ آج کی پوئم ایک سمبولک سی اور نیچرل بیوٹی پر مبنی پوئم جو کہ الفریڈ ایڈورڈ ہاؤس مین نے لکھی ہے۔ حسب معمول اپنی پوئم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم رائٹر کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ تو اگر رائٹر کی بایوگرافی کی بات کی جائے تو الفریڈ ایڈورڈ ہاؤس مین، جس کو شارٹ فارم میں اے ہاؤس مین لکھا گیا ہے، 1859 کے اندر انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ برٹشرز پوئٹ ہیں، انگلش کلاسیکل اسکالر کہا جاتا ہے ان کو، ایک انتہائی کلاسیکل اعلیٰ لیول کے عالم جانے جاتے تھے۔ نیچرل پوئٹ بھی ان کو کہا گیا ہے، ان کے کچھ ورکس میں جو ورکس ہمارا یہاں پر انکلوڈ ہے اس کے حوالے سے ان کو نیچرل پوئٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ڈیتھ کی بات کی جائے تو 1936 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ بالکل شارٹ سے انٹروڈکشن ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مین پوائنٹ کی طرف آئیں گے۔ تو بات کریں پوئم کی تو ہماری پوئم کے ٹوٹل 3 سٹینزا ہیں۔ تینوں سٹینزا کے اندر نیچرل بیوٹی کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مینس کہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ وہ جس پریزنٹ ایج پر اس وقت موجود ہے، مینس کہ 20 ایئرز کا ہے، 20 سال کا ہے، اور اب تک وہ یہ کہتا ہے کہ ان 20 سالوں میں اس نے جو کچھ دیکھا وہ تو گزر چکا ہے، اور آئندہ کے آنے والے کمنگ ایئرز میں اس نے کیا کچھ دیکھنا ہے، نیچرل بیوٹی سے کیسے اس نے استفادہ حاصل کرنا ہے، اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ایز اے سمبل اس نے یوز کیا ہے چیری کے درخت کو، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت درخت جانا جاتا ہے، اسی کو سمبلائز کیا۔ اور اگر بات کی جائے تھیم کی تو تھیم اس کے اندر نیچرل بیوٹی کا ہی ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ 20 سال تو گزر گئے، باقی کے جو سال ہیں وہ میں جنگل میں جا کے دیکھوں گا، جنگل میں جا کے گزاروں گا، جنگل میں نیچرل بیوٹی کو دیکھوں گا۔ اور وہ چیری کے درخت کا کہتا ہے کہ چیری کا درخت جو ہے وہ جنگل کے رستے پر موجود ہے، جس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ مینس کہ وائٹ فلاورز ہیں، اس کے اوپر سفید پھول ہیں، ان سفید پھولوں کی وجہ سے وہ انتہائی دلکش دکھائی دے رہا ہے، انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ ووڈ لینڈ رائڈ پر ہے، مینس کہ جنگل کی طرف جانے والا جو رستہ ہے، ایکچولی ووڈ لینڈ رائڈ گھوڑ سوار کو کہا جاتا ہے جو جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ جہاں ایک سمبولک پوائنٹ ڈسکس کیا گیا۔ انتہائی خوبصورت درخت کو انتہائی خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا۔ انہوں کہتا ہے کہ انسان کی زندگی چاہے جتنی بھی ہو، ان نیچرل سینریز کو دیکھنے کے لیے، ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے پھر بھی کم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے کے 20 سال گزر گئے، وہ تو گزار دیے، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل ایک آدمی کے پاس 70 ایئرز ہوتے ہیں، 70 سال کا وقت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باقی کے 50 سال جو میرے پاس ہیں وہ میں جنگل میں جا کر ان تمام بہاروں کو، ان خوبصورت چیزوں کو دیکھنے میں گزاروں گا۔ چیری کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ درخت جو ہے وہ ایسٹر کی تیاریوں کے لیے تیار کھڑا ہو، ایسٹر منانے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ ایسٹر کی بات کریں گے تو ایسٹر ایک ریلیجیس ایونٹ ہے کرسچنز کا، جو کہ اپریل میں منایا جاتا ہے، اور یہاں پر ایسٹر ٹائیڈ کا ورڈ بھی آپ کو دکھائی دے گا اس پوئم کے اندر۔ مینس کہ اس ٹائم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ اور ان کی ڈیتھ، مینس کہ دوبارہ سے ری برتھ کے بارے میں ان کا جو عقیدہ، کرسچنز کا جو عقیدہ ہے، اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس ریلیجیس ایونٹ کے تحت رائٹر یہ کہتا ہے، اور یہ خاص طور پر ایک بات یہاں پہ مینشن کرتے جائیں کہ اس ایسٹر کے موقع پر جو وائٹ کلر ہے وہ اچھا جانا جاتا ہے، تمام تر تقریباً زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں، لہٰذا چیری کے اوپر بھی جو وائٹ فلاورز ہیں، سفید پھول ہیں، اس کی وجہ سے ان کو بھی سمبلائز کیا گیا ہے۔ تو رائٹر نے کچھ سمبلز یوز کیے یہاں پر اس پوئم کے اندر، کچھ سمبل یوز کیے، جس میں ووڈ لینڈ رائڈ ایسٹر ہے، یہ چیری کا درخت ہے، چیری ٹری کے بارے میں ووڈ لینڈ رائڈ سمبلائز کر رہا ہے۔ ایکچولی اس کا مطلب تو ہوتا ہے گھوڑ سوار کو کہا جاتا ہے،
ایسا آدمی جو گھوڑے کی سواری کرتا ہے ووڈ لینڈ رائڈ اسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ووڈ لینڈ رائڈ کا مطلب ہے وہ خود کو سمبلائز کر کے کہہ رہا ہے کہ میں جنگل کے رستے پر جاؤں گا اور باقی کی زندگی جو ہے میں ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے میں گزار دوں گا۔ ورڈ یوز کیا اس نے ایسٹر کا، تو ایسٹر ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، یہ ہسٹری کا، تاریخ کا ایک ریلیجیس ایونٹ ہے کرسچنز کا جو کرسچنز لوگ مناتے ہیں۔ اس کے بعد چیری ٹری جو ٹائٹل کے اندر بھی یوز ہوا ہے، اس کو بھی ایز اے سمبل یوز کیا گیا ہے، ایک علامت کے طور پر یوز کیا گیا ہے، اور یہ نیچرل بیوٹی کا سمبل ہے، یہ قدرتی خوبصورتی کا سمبل یوز کیا گیا ہے۔ اگر بات کریں فگر آف سپیچ کی تو لاسٹ پوئم کی طرح، مینز کے درین کی طرح یہاں پر ایک فگر آف سپیچ یوز ہوا جو کہ پرسونیفیکیشن ہے۔ پرسونیفیکیشن کی ڈیفینیشن ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ ریپیٹ کریں گے، when we gave the attributes of living organism to non living, that is personification، مینز کہ ہم زندہ جانداروں کی چیزوں کی خوبیوں کو بے جان چیزوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کو پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا پوئم کے اندر وہ ہے wearing white and preparing for Easter tide، کہ اس چیری کے درخت نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ اب ایکچولی ویئرنگ وائٹ، ویئرنگ یہ جو کوالٹی ہے یہ لیونگ آرگنزم کی کوالٹی، کوئی چیز پہننا جو ہے، لباس پہننا جو ہے، یہ ہیومن بینگ کی کوالٹی ہے۔ ہم نے اس کو ایسوسیٹ کیا، رائٹر نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے نان لیونگ کے ساتھ، تو یہ ایکچولی کیا ہے؟ پرسونیفیکیشن ہے۔ یہاں پر ایک کیلکولیشن یوز ہوئی ہے 3 years and 10 کے نام سے۔ رائٹر کہتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل اے مین ہیو 3 years and 10، کہ بائبل کے مطابق ایک انسان کی جو اوسط ایج ہے، اوسط عمر جو ہے وہ 70 سال ہے۔ اب وہ 3 years and 10 کیسے 70 years ہے؟ ایکچولی سکور جو ہے وہ 20 کو کہا جاتا ہے، سکور 20 کو کہا جاتا ہے۔ 3 years، 3 مینز 20 ملٹیپلائی بائی 3 اینڈ 10 پلس 10 آئے گا، تو یہ کتنا بنے گا؟ 70 years ہی بنتا ہے۔ تو 3 years and 10 کی کیلکولیشن جو ہے وہ 70 years کے ایکول ہے۔ بات کی جائے اس اوورال پوئم کی تو اے ہاؤس مین کی یہ پوئم جو ہے وہ 1896 کے اندر پبلش ہوئی تھی، اور یہ ان کی ایک بک جس کا نام اشراف شائر لیڈ ہے، وہاں سے اس کا یہ ٹکڑا، مینز کہ یہ 3 سٹینزا وہاں سے لیے گئے ہیں۔ اگر اس پوئم کے اندر اور کوئی کنفیوژن ہے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ LMS کے اوپر چیٹ باکس کے اندر یا واٹس ایپ گروپس میں ڈیٹیل سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی ایک لیکچر کے اندر اس کا طریقہ کار بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیکسٹ پوئم جو ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔